وسیع وقت میں، جب نماز کا وقت وسیع ہو، 1-2 گھنٹے مثلا باقی ہے ابھی نماز کا وقت، اور انسان نماز پڑھنے میں مشغول ہو، اور کوئی قرض خواہ طلبگار آ جاتا ہے، آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی جلدی ہے مجھے اپنا میرا قرضہ دے دیں بالفرض مثلا، شاید ایسا نہ ہو، وہ بھی شاید صبر کرے کہ نماز ختم کرے، لیکن نماز کے دوران اس نے طلب کیا بھائی میں جا رہا ہوں، مثلا میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا قرضہ واپس کریں۔ اس میں 2 صورتیں ہیں کہ اگر قرضہ واپس کرنے کا وقت آ چکا ہے اور آپ نماز کے دوران اپنا قرضہ ادا کر سکتے ہیں کہ جیب سے چند ہزار روپے نکالنے آپ نے دینے ہیں، تو نماز کی حالت میں ہی قرضہ ادا کرنا چاہیے اور نماز نہیں توڑ سکتے۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ نماز توڑے بغیر قرضہ ادا کرنا ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں آپ نماز توڑ دیں، نماز کو چھوڑ کر جائیں اور جو ہے قرض خواہ کو اس کا قرضہ آپ دے دیں، ادا کریں، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، چونکہ نماز کا وقت وسیع ہے۔ تو قرض کے سلسلے میں مومنین کو، خصوصاً ضرورت مند مومنین کو قرض دینا مستحب ہے، جن کے متعلق قرآن اور احادیث میں خداوند متعال اور معصومین نے کافی تاکید کی ہے۔ آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من اقرض اخاہ المسلم، اگر کوئی شخص اپنے مؤمن ضرورت مند کو قرضہ دے، مسلمان ضرورت مند اسے آپ نے قرضہ دیا، کان لہ بکل درہم اقرضہ، تو جتنے دراہم روپے پیسے اس نے دیے ہیں ہر درہم کے حساب سے وزن جبل احد وجبال رضوہ وجبال طور سینہ حسنہ، کوہ احد کے وزن کے برابر اور رضوہ اور طور سینہ کی جتنی پہاڑیاں ہیں ان کے وزن کے حساب سے خداوند متعال حسنات عنایت فرماتا ہے، نیکیاں، یعنی اتنی نیکیاں اس نے ادا کی ہیں، تو قرض دینے کا یہ ثواب ہے۔ فَإِن رَفَقَ بِهِ فِي طَلِبَتِ بَعْدَ أَجَلِهِ، قرض واپس کرنے کا وقت آ چکا، پھر اس کے بعد بھی آپ نے اسے ڈیل دے دی، بھئی ابھی نہیں ہے بعد میں دے دیں، جبکہ وقت آ چکا تھا، مہینہ 2 مہینہ جو آپ نے ٹائم دیا تھا وہ گزر چکا، پھر بھی آپ نے اسے جو ہے سہولت دی، نرمی کی آپ نے کہ بھئی بعد میں دے دیں، 10 دن مزید، 1 مہینہ مزید آپ نے اسے مہلت دی۔ اس مہلت دینے پر خداوند متعال اس قرض دینے والے کو یہ ثواب عنایت فرماتا ہے، جاز علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع، پل صراط سے وہ تیز اور روشن بجلی کی مانند گزر سکے گا۔ مومن ضرورت مند مومنین کو قرض دینے والا اور انہیں مہلت دینے والا خداوند متعال یہ جزا دیتا ہے، پل صراط سے وہ بڑی تیزی سے گزر سکے گا، اور باور کرنا نہ کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ فرمایا پیغمبر صاحب نے بغیر حساب ولا عذاب، پل صراط سے بے حساب بے عذاب گزر جائے گا، نہ عذاب دیکھے گا نہ حساب کتاب، چونکہ پل صراط سے گزرنے کے بعد آگے انشاءاللہ تعالی جنت ہی ہے، حساب کتاب نہیں۔ وَمَنْ شَكَا إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمِ، اگر کوئی مومن بھائی آتا ہے اور شکایت کر درخواست کرتا ہے بھائی مجھے ضرورت ہے، پیسے نہیں ہیں، اس دور کی طرح نہ ہو کہ اکثر فراڈی ہیں، ضرورت مند بن کے آتے، ضرورت مند نہیں ہوتے، جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے، فَلَمْ يُقْرِضْهُ، اس کے باوجود بھی کہ آپ دے سکتے ہیں قرضے اسے اور معلوم ہے کہ ضرورت مند ہے اور آپ نے نہیں دیا، مثلا نہیں دیا، حرم اللہ عز و جل علیہ الجنہ، خداوند متعال جنت حرام کر دیتا ہے اس پر، یعنی یہ شخص ممکن نہیں ہے جنت میں جائے، یعنی یہ شخص عاقبت بخیر نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ لاپرواہی برتی ہے، بے رخی جو ہے برتی ہے ضرورت مند،
اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یوم یجزی المحسنین، جس دن احسان کرنے والوں کو اپنی بازار میں یہ شخص محروم ہے۔ ومن منع طالبا حاجته وهو قادر على قضائها، کسی حاجت مند کی حاجت روائی کر سکتا تھا، نہیں کیا اس نے، تو یہ کہ فعلیہ مثل خطیئۃ عشار، تو عشار کے گناہ کے برابر اس کے اوپر گناہ ہے۔ تو راوی نے پوچھا کہ یہ عشار کیا ہے، کہ اس کے گناہ کو خاص گناہ ہے۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ عشار ایسا گناہ ہے کہ ایک شخص نے ایسا گناہ کیا ہے جس کے سبب جو ہے دن رات، ہر دن ہر رات اللہ اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے اس پر، اس گناہ کا نام عشار ہے۔ یعنی ایک ایسا گناہ، یعنی ضرورت مند مومنین کی مدد نہ کرنا جبکہ آپ کر سکتے ہو، حاجت روائی کر سکتے ہو، نہ کرنا اور اسے رد کر دینا کہ بھئی میں نہیں کرتا، جاؤ کہیں اور، تو اس کا خدا یہ مذمت ہے اس کی۔ تو یہ شخص جو ہے وہ دن رات مثلا رحمت الہی سے دور رہتا ہے۔ عشار یعنی ایک ایسا گناہ کہ انسان کو محروم کر دیتا ہے رحمت الہی سے۔ تو یہ شدید لعن عشار کے گناہ کی بزرگی کی نشاندہی کرتی ہے، اور زبان رسالت سے اس کلام کا جاری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل پیغمبر صاحب کے زمانے میں بھی رائج تھا۔ لوگ آتے تھے ضرورت مند اور ثروت مند نہیں دیتے تھے، انہیں دور کر دیتے تھے، اس وجہ سے پیغمبر صاحب نے فرمایا تو یہ کہ ضرورت مند مومنین اگر آ جائیں اور آپ ادا کر سکتے ہوں تو لازمی طور پر آپ اسے قرض وغیرہ دینا چاہیے، اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے، ورنہ انسان کے لیے بہت بڑی محرومی ہے قیامت کے دن رحمت الہی سے۔